اور کوشش کرنا اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے مال و زر کو لگانا اور اپنی نسلوں کو اس مدارس کی چہار دیواری کے اندر داخل کر کے ان کے اندر ایمانی ولولہ پیدا کرنا، ایمان و اسلام کی ان کے اندر آبیاری پیدا کرنا، ایمان و اسلام کے لیے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا، ایمان کی حفاظت و صیانت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسل ایمان پر محفوظ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم جس طریقے سے ایمان بڑھے ہیں ہماری نسلیں بھی اسی طریقے سے ایمان والی رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے جس دور میں عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس دور کے ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی، اس دور کو سامنے رکھیے اور آج کے اس دور میں اپنی نسلوں کو ارتداد کے ماحول سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے اندر ایمانی روح پھونکنے کے لیے میرے دوست اور بزرگوں، آج وقت کی سب سے بڑی قربانی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کے لیے، پوری نسلوں کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ مدارس کی حفاظت و صیانت ہے، یہ مدارس کی حفاظت و صیانت ہے۔ اگرچہ وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند جیسا مدرسہ نہ ہو، اگرچہ وہ مدرسہ آپ کے علاقے کا سرخیز علاقے کا مدرسہ نہ ہو، اگر آپ کے گاؤں میں مکتب ہے، آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، میرے دوست اور بزرگوں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری نسلیں ایمان پر محفوظ رہیں، میری نسلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کا نام لینے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے تو میرے دوست اور بزرگوں ہمیں مدرسوں کو بچانا ہوگا، اور مدرسوں کے بچانا صرف اس پر نہیں ہے کہ مدرسوں کی زمین کو کمیٹی کے نام رجسٹر کرنا، مدرسوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے سب کچھ لگا دینا، مدرسہ نام ہے اس کی تعلیم و تربیت کے انداز میں اپنے نسلوں کو اس ماحول سے آراستہ کرنا۔ مدرسہ تعمیر و ترقی، مدرسہ رنگ و روغن، مدرسہ مالیات کی فراہمی کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے ایمان کی حفاظت کی جد و جہد کرنا، مدرسہ نام ہے ایمان کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنا، مدرسہ نام ہے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت و صیانت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ جس حالات سے آج جھوج رہے ہیں، جن حالات کو ہمارے سامنے ہیں، میں بہت زیادہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن آج غور کریے اور آپ سوچئے کہ ہماری نسلیں کہاں پر جا رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے معصوم بچوں کو کہاں پر لے جا رہے ہیں۔ ہماری وہ اولاد جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے والی تھی، ہماری وہ اولاد جو ہمارے اور آپ کے لیے ایمان و اسلام کی عالم بردار ہونے والی تھی، ہم نے اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا قدم اٹھایا ہے؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پاراستہ کرنے کے لیے ہم نے کون سی محنت اور کون سی کوشش کی ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسانے کی ضرورت ہے، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ میرے مدرسے میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ میرے مدرسے میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ان علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پائلٹ بنائیے، پروفیسر بنائیے، دنیا کی جتنی بڑی سی بڑی ڈگری کا حامل اسے آپ بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنائیے، لیکن یہ یاد رکھیے سب سے پہلے اسے پکا اور سچا ایمان والا بنائیے، سب سے پہلے اسے پکا سچا ایمان والا بنائیے، پہلے اس کو مسلمان بنائیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ہر چیز سے سمجھوتا کر لینا ہے لیکن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اس کے سامنے حضرت بلال کی قربانیاں ہونی چاہیے، اس کے سامنے خباب بن ارت کی قربانی ہونی چاہیے، اس کے سامنے زید بن دسنہ کی جذبہ ایثار و فداکاری ہونی چاہیے، اس کے سامنے حضرت سمیہ کی وہ تاریخی قربانی ہونی چاہیے کہ اپنی جان کو شہادت کے زمرے میں لانا تو گوارا کر لیا
لیا, اپنی جان کو قربان کرنا تو گوارا کر لیا, لیکن میرے دوست اور بزرگوں اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا, اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا. یہ یاد رکھیے جو ایمانی طاقت اور قوت ہمیں اور آپ کو ملی ہے, جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں, ہم اور آپ کو ایمان اور اسلام والا کہلاتے ہیں, یہ یاد رکھیے جنت اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہے, اللہ اس کے رسول پر ایمان اور اعتقاد رکھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. جو اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کی تعلیمات پر, اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین پر ایمان نہیں رکھتا, ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیابی کے حامل ہیں اور نہ آخرت میں کامیابی کے حامل ہو سکتے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. میرے دوستو بزرگوں, جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, تو یہ یاد رکھیے یہی وہ انسان ہے جو کامیابی اور کامرانی کا حقیقی مصداق ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو دخول جنت کا ذریعہ نہیں بنایا, ہمیں اپنے آپ کو جنت میں جانے کے اسباب اور وسائل کو نہیں اختیار کیا, تو یہ یاد رکھیے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہم چاہتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ داعی اور یہ جذبہ ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے, تو یہ یاد رکھیے میرے دوست اور بزرگوں, پھر ہمیں اور آپ کو اپنے نسلوں کی, اپنے اور اپنوں کے ایمان کے بچانے کی فکر کرنی ضرورت ہوگی. فکر کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سر پہ باندھ کر کے بیٹھنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ میری نسل, میری اولاد, میرے بچے کیسے ایمان والے, کیسے اسلام والے ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا ادارہ, یہ مدرسہ نور الہدا جس کے اندر ہم نے اور آپ نے کھانا کھایا ہے, یہ مدرسہ آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہے, آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے, آپ کے منطقے کا مدرسہ ہے, آپ کے خطے کا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں اپنی اولاد کو داخل کرنا, اپنے بچوں کو پڑھانا, یہ آپ کا ولیم فریضہ ہے. اس کی حفاظت و صیانت کرنا, یہاں کے ماحول میں اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا, میرے دوست بزرگوں, یہ آپ کی دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اس مدرسے کی حفاظت چاہتے ہیں, آپ اس مدرسے کو فلاح و بہبود کے راستے پر داخل کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے کرنپور کے لوگ, کرنپور کی میری مائیں اور بہنیں جو باغیرت باہمیت اسٹیج کے پیچھے پردہ نشی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کی بھی غیرت کو للکارتے ہوئے میں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ ہر چیز پر سمجھوتا کر لیجئے, ہر چیز کو برداشت کر لیجئے, لیکن اپنی نسلوں کی دینی تعلیم کے لیے آپ ہر چیز قربان کر دیجئے, لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے کبھی آپ ان سے سمجھوتا نہ کریں. آپ ہر چیز برداشت کر لیں, شادی بیاہ کو بالائے طاق رکھتے, رشتہ داری ناتے داری کو بالائے طاق رکھ کر کے ہر چیز اگر آپ کے سامنے کوئی محبت کی ہو سکتی ہے, کوئی فوقیت کی ہو سکتی ہے, آپ کی ترجیحات کا حصہ ہو سکتی ہے, تو میری پیاری ماں اور بہنوں, میرے دوست اور بزرگوں, تو آپ کے اس ادارے میں آپ کے بچے کی تعلیم ہونی چاہیے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس ادارے کے اندر میرے بچے تعلیم حاصل کریں گے, میں پڑھاؤں گی, میں پڑھاؤں گا, میرے بچے اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کریں گے, تو میرے دوست اور بزرگوں, نہ صرف یہ کہ آپ اپنے مدرسے کو آباد و شاداب رکھیں گے, آپ اپنے مدرسے کو کامیابی و کامرانی کے دہانے پر لا کے کھڑا کریں گے, بلکہ میرے دوست اور بزرگوں, آپ اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کا بھی ایک بہت بڑا محرک اور بہت بڑا ذریعہ اور سبب ثابت ہوں گے. اس لیے کہ میرے دوست اور بزرگوں, ہمارے اور آپ کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بیش قیمت ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت ہے. ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ویلیویشن اگر کوئی چیز ہے, سب سے زیادہ کوئی مہتوپورن چیز ہے, تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طریقے کی قربانیاں ہمیں اور آپ کو دینی پڑیں گی, اور اس دور کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جس دور میں
ایمان کے لٹیرے جان لینے پر آمادہ تھے، مال کو لوٹنے پر آمادہ تھے، بیوی بچوں کو قتل کرنے پر آمادہ تھے، ہر چیز کو ان حضرات نے قربان کرنے کا پورا تہیہ کر لیا تھا، اور ہر چیز کو میرے دوست اور بزرگوں غرق کرنے، ڈبونے، برباد کرنے، ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا۔ اگر کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کیے تو اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیے۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ داعی اور جذبہ ہونا چاہیے میرے دوست اور بزرگوں۔ یہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کو کیسے مضبوط کریں گے؟ یہ آپ کے ایمان کی حفاظت یہ آپ کا مدرسہ کرے گا، آپ کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت یہ آپ کا مدرسہ کرے گا۔ یہ یاد رکھیے، اگر ہماری نسلیں علماء سے مربوط ہیں، مدارس سے مربوط ہے، مکاتب سے مربوط ہے، صلح سے مربوط ہے، خانقاہوں سے مربوط ہے، تو ان کے ایمان کی شہادت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ان طریقوں سے کٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے عین ممکن ہے کہ ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر اس کی شکل تو دکھ رہی ہے، لیکن یہ انسان ایمان سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، اندر سے اس کا ایمان